بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم لڑکیوں کے 50 ایسے نام بتلانے والے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ رکھے بھی جا رہے ہیں، لیکن ان ناموں کا کتابوں کے اندر، لغات کے اندر کوئی معنی نہیں ملتا، یا بہت سے نام ایسے بھی ہیں کہ جن کے معنی تو موجود ہے لیکن نام رکھنے کے اعتبار سے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے نام قرآن کریم سے لیے گئے ہیں اور قرآن کریم سے نکال کر کے ان ناموں کو رکھ دیا گیا ہے، حالانکہ نام رکھنے کے لیے اسم ہونا چاہیے، لیکن وہ نام فعل ہوتے ہیں، فعل امر ہوتے ہیں، فعل مضارع ہوتے ہیں، تو اس کو ہم نام کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تقریباً 50 نام ہیں جو ہم نے منتخب کیے ہیں، جو معاشرے میں ہمارے بہت زیادہ رکھے ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ وہ لوگ رکھتے بھی ہیں چونکہ نئے سے نام ہیں، اور بہت سارے نام ایسے ہیں جن کے کوئی معنی وغیرہ نہیں ملتا ہے۔ تو اس طرح کے ناموں کی آج ہی ہماری ویڈیو ہونے والی ہے۔ چنانچہ ان میں سب سے پہلا نام ہم نے تلاش کیا ہے یلینا۔ یلینا یہ نئے طرز پر نام ہے، بہت سے لوگ یہ نام رکھتے ہیں۔ اس کو جو تلاش کیا گیا تو ویسے تو عربی زبان کے اندر ایک لفظ آتا ہے یلین، لانا یلین لینن، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور لانا یلین لینن اس کے معنی آتے ہیں نرم ہونا، لینن۔ تو یلین یہ فعل مضارع کا صیغہ آتا ہے، لیکن یلینا، یلینا جو ہے اس سے کوئی صیغہ نہیں بنتا ہے نام رکھنے کے اعتبار سے۔ تو اس سے لفظ یا تو لینا بن سکتا ہے، ملائم اور نرم کے معنی میں آتا ہے، لیکن اس کے جو معنی دے رکھے ہیں، جس معنی کے حساب سے ہم نام رکھتے ہیں، اس کے معنی گوگل کے اوپر آپ ڈالیں گے یا کسی ویب سائٹ پر تو بہت سے جگہوں پر اس کے معنی دے رکھے ہیں، روشنی، چمکتا ہوا ستارہ، اور یہ روسی زبان کا لفظ اس میں دے رکھا ہے کہ روسی زبان کے اندر یہ معنی بنتے ہیں۔ تو یہ جو نام ہے اسلامی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، شریعت کے اعتبار سے، تو یہ نام رکھنا زیادہ مناسب نہیں ہے، چونکہ قواعد کے اعتبار سے عربی کے یہ لفظ نہیں بنتا ہے، اس لیے یلینا نام جو ہمارے معاشرے میں رکھا جاتا ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ نام رکھا ہوا ہو تو اس کو چینج کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک نام ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ رکھتے ہیں، شازمین۔ شازمین اس کے معنی آپ دیکھیں گے تو گوگل پر دے رکھے ہیں یاسمین کا پھول، چمیلی کا پھول بہت سے لوگوں نے دے رکھا ہے، لیکن شازمین کے یہ معنی ہم نے تلاش کیے، لغات کے اندر کہیں بھی شازمین کے معنی کہیں سے کہیں تک نہیں مل پائے ہیں، اور یہ کوئی گھڑا ہوا لفظ ہوتا ہے، اس لیے یہ نام رکھنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک نام ہم رکھتے ہیں انزلہ۔ یہ قرآن کریم سے ہم نے یہ لفظ لیا ہے اور قرآن کریم سے نکال کر کے اس نام کو ہم رکھ رہے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے الحمدللہ الذی انزل، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اتارا، یا جس نے اتاری علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے پر کتاب۔ انزلہ یہ لفظ ہوتا ہے، لیکن یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، انزلہ اس نے اتارا، اور اس کو ہم آخر میں ہا لگا کر کے استعمال کرتے ہیں لڑکی کے لیے، انزلہ۔ تو یہ کوئی مناسب نام نہیں ہے رکھنے کے اعتبار سے، چونکہ فعل ہے اور فعل ماضی نام کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے اسم ہونا چاہیے نام رکھنے کے اعتبار سے۔ تو انزلہ جو آخر میں ہا لگا کر کے ہم یہ نام رکھتے ہیں تو یہ عربی کے قواعد کے حساب سے بالکل بھی صحیح نہیں بنتا ہے، اس لیے انزلہ نام جو رکھا جاتا ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے، اس کے بجائے بھی ہم کو کوئی اچھا بہتر نام رکھ لینا چاہیے۔ اس طریقے سے ایک نام معاشرے میں ہمارے رکھا جا رہا ہے کشمالہ۔ کشمالہ یہ بہت سے لوگ رکھ رہے ہیں، اور عام طور پر یہ نام ہمارے پاس آتے ہیں ڈراموں سے، پاکستانی ڈرامے ہیں یا کوئی بھی ڈرامے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہم دیکھ کر کے نام رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ کشمالہ جو لفظ ہے اس کو بھی ہم نے کافی تلاش کیا، تلاش بسیار کے باوجود یہ لفظ بھی ہم کو نہیں مل پایا ہے، یہ بھی بے معنی نام معلوم ہوتا ہے، مہمل نام معلوم ہوتا ہے، اس لیے یہ نام بھی نہ رکھا جائے، رکھا ہوا ہو تو چینج کر دینا چاہیے۔ ایک نام ہم رکھ رہے ہیں نیمل۔ نیمل نام رکھتے ہیں، اور اس کا جو تلفظ ہم کرتے ہیں نون یا میم لام، نیمل۔ نیمل یہ تو کہیں سے کہیں تک کوئی لفظ نہیں بنتا ہے، یہ تو ایک مہمل لفظ ہے، بے معنی لفظ ہے۔ قرآن کریم کے اندر یہ لفظ ایک طرح سے استعمال ہوتا ہے نعمل، یعنی نون پر زیر کے ساتھ اور عین کے ساتھ میں، نعمل، لیکن یہ کوئی ایک مکمل لفظ نہیں ہے بلکہ یہ ملا کر کے ہوتا ہے نعم المولا۔ نعم لفظ ہوتا ہے نعم، نعم کے معنی آتے ہیں اچھا، کتنا اچھا، جیسے نعم المولا کتنا اچھا مددگار، کتنا اچھا مولا، وہ نعم النصیر اور کتنا اچھا وہ مددگار ہے۔ تو نعمہ لفظ ہوتا ہے لیکن اس کو نعم المولا، یہ جب ہم نعمہ کو مولا میں ملائیں گے تب الف لام لگے گا بیچ میں، نعم المولا، لیکن ہم نے اس کو کیا کر لیا، نعم النام بنا دیا، تو یہ بھی نام بالکل مناسب نہیں ہے، یہ بھی ایک طرح سے گھڑا ہوا نام ہے، یہ نام بھی ہم کو چینج کر لینا چاہیے، مناسب نہیں ہے۔ ایک نام ہم رکھتے ہیں ارشین۔ ارشین حمزہ کے ساتھ
یہ لفظ عرشن سے اگر مانتے ہیں، عرش کے معنی تابان کے آتے ہیں، اور اسی طریقے سے دیت کے آتے ہیں عرشن حمزہ کے ساتھ میں، تو عرشن سے عرشین جو ہے یہ کوئی عربی کے اعتبار سے لفظ نہیں بنتا ہے، قواعد کے اعتبار سے عرشین کوئی لفظ نہیں بنتا ہے، اس لیے عرشین نام میں مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ اس کو عین کے ساتھ پڑھتے ہیں عرشین، اور اس کے معنی بدلاتے ہیں آسمان کی شہزادی، حالانکہ یہ معنی اس کے کہیں سے کہیں تک نہیں بنتے ہیں۔ عرش سے مانتے ہیں تو عرش کے معنی جو ہے تخت کے آتے ہیں، تو عرشین یہ قواعد کے اعتبار سے کوئی لفظ اس طریقے کا نہیں بنتا ہے، اس لیے یہ نام بھی مناسب نہیں ہے۔ ایک نام ہے عنائزہ۔ عنائزہ یہ نام بہت سارے لوگ اس وقت میں رکھتے ہیں، اور عنائزہ اگر اس کو انزن کی جمع مانتے ہیں تو انزن کے مناتے ہیں بکری، دور رہنے والی عورت، تو عنائزہ کے منائیں گے دور رہنے والی بکری، تو اس کے معنی بالکل بھی اچھے نہیں بنتے نام رکھنے کے اعتبار سے، اور نام کا معنی کا بچی کے ذات کے اوپر اثر پڑتا ہے، اس لیے ہمیشہ ہم کو اچھا نام کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو عنائزہ نام بھی مناسب نہیں ہے، یہ بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک نام ہے عائرہ۔ عائرہ نام بھی بہت سے لوگ رکھتے ہیں، اور عائرہ کے معنی آپ دیکھیں گے گوگل پر تو قابل احترام، عزت والی، یہ معنی دے رکھے ہیں، لیکن ہم نے کئی ڈکشنریوں کے اندر اس کو تلاش کیا ہے، کافی ساری ڈکشنریاں ہمارے پاس موجود ہے، اس کے اندر کہیں سے کہیں تک عائرہ کے معنی عزت والی، احترام والی کا ہم کو نہیں مل پایا ہے۔ حمزہ کے ساتھ تو کہیں سے کہیں تک نہیں ہے، اور عائرہ عین کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں تو اس کے معنی حیران کے، عائرن سے حیران پریشان، تو یہ نام بھی مناسب نہیں ہے، یہ نام بھی نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے علائزہ۔ علائزہ یہ نام بھی بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں رکھا جاتا ہے نئے کی وجہ سے، تو یہ بھی ہم نے کافی تلاش کیا، تلاش بسیار کے باوجود یہ بھی ہم کو کہیں سے کہیں تک نہیں مل پایا ہے۔ علائزہ یہ بے معنی اور مہمل نام معلوم ہوتا ہے، اس لیے یہ نام بھی نہ رکھا جائے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہمارے معاشرے میں رکھا جا رہا ہے الشبا۔ الشبا یہ نام بھی ہم رکھتے ہیں، بہت سے لوگ یہ نام رکھتے ہیں، کمنٹس کے اندر بھی ہم سے اس کے تعلق سے بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ جی الشبا حمزہ کے ساتھ میں یا عین کے ساتھ میں الشبا، تو یہ نام بھی ہم کو کافی تلاش کے باوجود کہیں سے کہیں تک نہیں مل پایا ہے۔ الشبا نام بھی بے معنی اور مہمل معلوم ہوتا ہے، بہت سے لوگ الاشبا لفظ ہوتا ہے ایک الاشبا، الاشبا اس کے معنی آتے ہیں شبہن کی جمع ہے، مشابہ، نظیریں، مثالیں، تو اس کو الاشبا کو الشبا پڑھ لیتے ہیں، تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے، تلفظ اس کا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک نام ہمارے معاشرے میں رکھا جا رہا ہے اربینہ۔ اربینہ حمزہ کے ساتھ میں، یہ نام بھی ہمارے معاشرے میں بہت سی لڑکیوں کا رکھا ہوا ہے، یہ نام بھی ہم نے کافی تلاش کیا، تلاش بسیار کے باوجود کہیں سے کہیں تک اس کے معنی ہم کو نہیں مل پائے ہیں، یہ ایک بے معنی مہمل نام معلوم ہوتا ہے، اس لیے یہ نام بھی ہم کو نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر بچیوں کا رکھا ہوا ہے تو ان کا چینج کر لینا چاہیے، یہ نام بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک نام ہے امائرہ۔ امائرہ نام بھی بہت سے لوگ رکھتے ہیں، حمزہ کے ساتھ میں ہو، تو یہ نام بھی ہم نے کافی تلاش کیا، حمزہ لگا کر کے امائرہ، یہ لفظ کہیں سے کہیں تک نہیں مل پایا ہے، یہ بھی ایک بے معنی لفظ ہے، مہمل لفظ ہے، یہ نام بھی ہم کو نہیں رکھنا چاہیے، اور رکھا ہوا ہو تو چینج کر دینا چاہیے۔ ایک لفظ آتا ہے مائرہ۔ مائرہ یعنی بغیر حمزہ کے، اس کے معنی آتے ہیں خوراک کا انتظام کرنے والی، خوراک مہیا کرنے والی، تو مائرہ تو رکھ سکتے ہیں، لیکن امائرہ جو رکھتے ہیں یہ نام مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک نام ہمارے معاشرے میں رکھا جاتا ہے لڑکیوں کے لیے علیشہ۔ علیشہ نام رکھتے ہیں لڑکیوں کے لیے، تو لڑکیوں کے لیے یہ نام بالکل مناسب نہیں ہے، چونکہ علیشہ جو لفظ ہے یہ دو لفظوں سے مل کر اس کو بنایا گیا ہے، ایک علی ایک شاہ۔ علی شاہ اس کے معنی بنیں گے بلند بادشاہ، علی کے معنی بلند اور شاہ کے معنی بادشاہ، تو علی شاہ یہ لفظ ہوتا ہے علی شاہ، اور اس کا مخفف ہم نے کر دیا علی شاہ، اور لڑکی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ علی شاہ اس کے معنی آئیں گے بلند بادشاہ، اور یہ نام لڑکے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں علی شاہ، لیکن علی شاہ آخر میں ہا لگا کر کے یہ نام لڑکی کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے، یہ نام صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک نام رکھا جاتا ہے علیزہ، عین کے ساتھ میں علیزہ، یہ الزن سے بنا ہے، اس کے معنی آتے ہیں ڈرنے والی، گھبرانے والی، تو یہ معنی بالکل بھی اچھے نہیں بنتے لڑکی کے لیے، چونکہ جیسا نام ہوتا ہے، جیسا معنی ہوتا ہے، اسی طریقے کی عام طور پر صفات ہماری بچیوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے ڈرنے والی، گھبرانے والی، یہ جو علیزہ کا معنی ہے یہ بالکل مناسب نہیں ہے نام رکھنے کے لیے، اس لیے یہ نام بھی نہ رکھا جائے، اور اگر بچی کا رکھا ہوا ہے تو ہم کو چینج کر دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک نام ہے زویا۔ زویا نام معاشرے میں بہت رکھتے ہیں، اور اس کے معنی دے رکھے ہیں محبت، زندگی، لیکن کسی بھی ڈکشنری کے اندر زویا کے یہ معنی ہم کو نہیں مل پائے، یہ بھی ایک مہمل بے معنی نام معلوم ہوتا ہے، گھڑا ہوا نام معلوم ہوتا ہے، یہ نام بھی نہ رکھا جائے۔
ایک نام ہمارے معاشرے میں بہت رکھتے ہیں انم. انم بہت سے لوگ انم پڑھ سکتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں انعم. انم جو لفظ ہے، انم تو کہیں سے کہیں تک نہیں مل پایا ہے، یہ تو مہمل بے معنی لفظ ہے. انعم اگر پڑھتے ہیں تو انعم انعامن، انعم کے معنی آتے ہیں احسان کیا. انعم اس نے احسان کیا، تو یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے. تو انعم، انعم یہ لڑکی کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں، انعم یہ نام بھی مناسب نہیں ہے، چونکہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے اور نام رکھنے کے لیے اسم ہونا چاہیے. تو اس کو یا تو ہم رکھیں گے ناعمہ. ناعمہ، ناعمہ کے معنی آئیں گے تر و تازہ. اسی طریقے سے انعم جو رکھا جاتا ہے یہ نام مناسب نہیں ہے، چاہے انم رکھیں چاہے انعم رکھیں، یہ لڑکی کے لیے مناسب نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک نام ہمارے معاشرے میں رکھا جا رہا ہے فلیشہ. فلیشہ جو لفظ ہے یہ بھی ہم نے کافی تلاش کیا، تلاش بسیار کے باوجود یہ بھی نہیں مل پایا ہے، مہمل لفظ ہے، بے معنی لفظ ہے، یہ بھی نہیں رکھنا چاہیے. ایک نام بہت سے لوگ رکھتے ہیں امیزہ یا امیزہ. امیزہ رکھیں یا امیزہ، حمزہ کے ساتھ ہو یا عین کے ساتھ ہو، حمزہ پر زبر کے ساتھ ہو، عین پر زبر کے ساتھ ہو یا عین پر پیش کے ساتھ ہو، امیزہ یہ نام بھی مناسب نہیں ہے. یہ بھی ہم نے کافی تلاش کیا، تلاش بسیار کے باوجود یہ لفظ بھی نہیں مل پایا ہے، یہ بھی مہمل اور بے معنی نام معلوم ہوتا ہے، اس لیے یہ نام بھی نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے. ایک نام آتا ہے تنیشہ. تنیشہ یہ نام بھی معاشرے میں بہت لوگ رکھتے ہیں. تنیشہ نام یہ بھی تلاش بسیار کے باوجود نہیں مل پایا ہے، یہ مہمل اور بے معنی نام معلوم ہوتا ہے، یہ نام بھی مناسب نہیں ہے. اور ایک نام ہمارے معاشرے میں رکھتے ہیں وانیہ. وانیہ کے معنی عربی زبان کے اندر آتے ہیں ونیون سے کمزور کے، کمزور سست. تو وانیہ لفظ یہ بھی مناسب نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے گوگل پر اس کے معنی دے رکھے ہیں خدا کا تحفہ، لیکن یہ معنی کہیں سے کہیں تک ہم کو نہیں مل پائے ہیں، اس لیے وانیہ نام بھی اگر رکھا ہوا ہو تو چینج کر دینا چاہیے، مناسب نہیں ہے. اور ایک نام ہمارے معاشرے میں رکھتے ہیں ارشیل. ارشیل یہ جو نام رکھا جاتا ہے یہ معنی عربی زبان کے اندر اس کے معنی آتے ہیں نحوست کے. ارشیل کے معنی نحوست کے آتے ہیں، حمزہ کے ساتھ جو لفظ ہوتا ہے، تو یہ نام بھی معنی کے اعتبار سے بالکل مناسب نہیں ہے، یہ نام بھی ہم کو نہیں رکھنا چاہیے. اور ایک لفظ ہے انزا. بہت سے لوگ یہ نام رکھتے ہیں انزا اور بہت سے لوگ انیزا رکھتے ہیں، تو دونوں کے ایک ہی معنی بنتے ہیں انزن سے، اس کے معنی بکری کے آئیں گے، تو انزا یہ نام بھی مناسب نہیں ہے. اور ایک نام ہے الارہ. الارہ یہ نام بھی معاشرے میں بہت رکھتے ہیں، لیکن کافی تلاش کے باوجود الارہ لفظ بھی ہم نے کافی تلاش کیا، کہیں بھی لغات کے اندر کتابوں کے اندر یہ نام نہیں مل پایا ہے، یہ بھی مہمل اور بے معنی نام معلوم ہوتا ہے، یہ نام بھی مناسب نہیں ہے. ایک نام ہے ایزل. ایزل نام یا ایزل یہ نام بھی ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ رکھتے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے رکھ رکھا ہے. ایزل یا ایزل یہ لفظ ہم نے کافی تلاش کیا، ہمیں تلاش بسیار کے باوجود کسی بھی اردو، عربی، فارسی ڈکشنری میں یہ ایزل یا ایزل لفظ نہیں مل پایا ہے، یہ بھی ایک بے معنی مہمل نام معلوم ہوتا ہے. ہاں بہت سے لوگوں نے ایزل کو دے رکھا ہے ترکی زبان کا لفظ، لیکن ترکی زبان چونکہ ہم جانتے نہیں ہیں اور ترکی زبان میں اس کے کیا معنی بنتے ہیں ہم کو معلوم نہیں ہے، تو ترکی زبان کے اندر اگر اس کے معنی اچھے ہوں تو ترکی زبان کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم جانتے نہیں ہیں ترکی زبان کو، اس لیے ہم یہ رکھنے کا نام مشورہ نہیں دے سکتے. عربی، اردو، فارسی کے اعتبار سے یہ نام مہمل ہے، اس لیے نام نہ رکھا جائے. اسی طریقے سے ایک نام رکھتے ہیں زوہا. زوہا رکھتے ہیں زا کے ساتھ میں اور آخر میں چھوٹا ہا، زوہا. زوہا نام جو رکھا جاتا ہے یہ بھی کافی تلاش کیا، تلاش بسیار کے باوجود نہیں مل پایا ہے، یہ مہمل اور بے معنی نام معلوم ہوتا ہے. اس کا صحیح تلفظ آتا ہے زحا، یہ ضاد کے ساتھ آتا ہے اور بڑے ہا کے ساتھ میں زحا. زحا کے مناتے ہیں چاشت کا وقت، تو زحا نام رکھ سکتے ہیں، لیکن زوہا جو رکھتے ہیں ZOHA زوہا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کا تلفظ آئے گا ZUHA زحا، یہ رکھ سکتے ہیں. اور ایک نام ہمارے معاشرے میں رکھا جا رہا ہے زنیشہ. زنیشہ یہ نام بھی ہم نے کافی تلاش کیا، تلاش بسیار کے باوجود یہ بھی نہیں مل پایا ہے، مہمل اور بے معنی نام معلوم ہوتا ہے، یہ نام بھی مناسب نہیں ہے. ایک لفظ ہے ارہا. ارہا یہ نام چھوٹے ہا کے ساتھ بہت سے لوگ رکھتے ہیں، یہ بھی بے معنی اور مہمل نام معلوم ہوتا ہے، یہ نام بھی مناسب نہیں ہے، یہ نام بھی نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے. بلکہ عربی کے اندر یہ لفظ آتا ہے الرحا. الرحا بڑے ہا کے ساتھ میں آتا ہے اور اس کے معنی آتے ہیں چکی کے، وہ لفظ ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم ارحا پڑھ لیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. ایک نام ہے فبیہا. فبیہا یا فبیہا یہ بہت سے لوگ رکھتے ہیں، یہ نام بھی مناسب نہیں ہے. فبیہا لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے اگر ایسا ہوا تو فبیہا یعنی تو بہت اچھا ہے، تو فبیہا اس طریقے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن نام رکھنے کے لیے یہ استعمال نہیں ہوتا ہے، اس لیے نام بھی مناسب نہیں ہے.
اسی طریقے سے ایک نام ہمارے معاشرے میں رکھا جا رہا ہے ارمینا. ارمینا یہ نام بھی بہت رکھتے ہیں، لیکن یہ بھی تلاش بسیار کے باوجود نہیں مل پایا ہے، مہمل اور بے معنی نام معلوم ہوتا ہے، یہ نام بھی مناسب نہیں ہے. اور ایک نام ہے ضائفہ. ضائفہ نام بھی بہت سے لوگ رکھتے ہیں، لیکن اس کے جو معنی آتے ہیں، ضائفہ کے معنی آتے ہیں نکمی، کھوٹی، تو اس کے معنی بہت اچھے نہیں ہیں، اس لیے ضائفہ نام نہ رکھا جائے، چونکہ معنی اس کے اچھے نہیں بنتے ہیں، یہ نام مناسب نہیں ہے. ایک نام ہے منتشا. یہ نام قرآن سے لیا ہے، بہت سے لوگ رکھتے ہیں، اور قرآن کے اندر جو استعمال ہوا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. من تشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، من الگ ہے، تشاء الگ ہے. شاء یشاء، تو یہ شاء کے معنی آتے ہیں چاہا، تو من تشاء جو ہم نے ملا کر کے نام بنا دیا ہے، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، نام کے اعتبار سے یہ ہے ہی نہیں، چونکہ من تشاء جو وہ چاہے، تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے نام رکھنے کے لیے، اس لیے نام بھی نہ رکھا جائے، یہ بہتر ہے. اور ایک نام ہمارے معاشرے میں رکھتے ہیں علائکہ. علائکہ حمزہ کے ساتھ ہو یا عین کے ساتھ ہو، یہ لفظ ہم نے کافی تلاش کیا، یہ بھی نہیں مل پایا ہے، مہمل یا بے معنی نام معلوم ہوتا ہے. اور ایک لفظ ہے مہرین. مہرین جو لفظ ہے یہ ہمارے معاشرے میں بہت رکھا جاتا ہے. یہ لفظ کو بھی اگر دیکھا جائے تو یہ گھڑا ہوا لفظ ہے. دراصل لفظ ہوتا ہے فارسی کے اندر مہر. مہر کے معنی آتے ہیں سورج کے، تو مہر نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن مہر سے ہی اس کو بنا دیا ہے مہرین، اور اسی کا معنی بنا رکھا ہے سورج جیسی، تو یہ نام بھی مناسب نہیں ہے. اس لیے مہرین نام جو رکھا جاتا ہے یہ بھی نام رکھنے کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے، اس کو بنایا گیا ہے، ایک گھڑا ہوا یہ نام ہے. ایک نام ہے اشفین. اشفین نام بہت سے لوگ رکھتے ہیں، تو اشفین کوئی لفظ نہیں ہوتا ہے، دراصل لفظ ہوتا ہے شفا یشفی. جیسے یشفین لفظ ہوتا ہے ایک تو کہ وہ مجھے شفا دیتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، قرآن کے اندر ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. تو یشفین یہ بھی نام بہت سے لوگ رکھتے ہیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے چونکہ فعل مضارع کا صیغہ ہے. اور اشفین جو ہے یہ عربی قواعد کے اعتبار سے کوئی لفظ نہیں بنتا ہے، اور اس طرح کا کوئی صیغہ نہیں بنتا ہے، اس لیے اشفین نام یہ بھی مناسب نہیں ہے، مہمل بے معنی نام ہے. ایک نام ہے علیشما. علیشما نام بہت سے لوگ رکھتے ہیں، اور نئے نام کی وجہ سے اس کو بہت سے لوگوں نے رکھ رکھا ہے، یہ نام بھی مناسب نہیں ہے، یہ بھی ایک بے معنی اور مہمل نام ہے، یہ نام بھی ہم کو نہیں رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک نام ہے امائلہ. امائلہ یہ نام بھی بہت سے لوگ رکھتے ہیں، یہ نام بھی کافی تلاش کیا گیا، تلاش کے باوجود یہ نام نہیں مل پایا ہے، مہمل نام معلوم ہوتا ہے. ایک نام ہے نائزہ. نائزہ نام بہت سے لوگ رکھتے ہیں، اور اس نام کو نئے کی وجہ سے یہ نام رکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے معنی بالکل بھی اچھے نہیں بنتے. نائزہ کے معنی آتے ہیں اگلی شرمگاہ کا سوراخ، جو آگے کی شرمگاہ ہوتی ہے اس کا جو سوراخ ہوتا ہے اس کو نائزہ کہتے ہیں، تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے نام رکھنے کے لیے. ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم جو نام رکھ رہے ہیں اس کے معنی کیا بن رہے ہیں، کیا معنی اس کے آتے ہیں، صرف ملانے کی وجہ سے یا نئے ناموں کی وجہ سے ہم نام رکھ لیتے ہیں اور عالم سے تحقیق نہیں کرتے، تو اس کے معنی کتنے غلط آتے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے. ایک نام ہے افشال. افشال نام بہت سے لوگ رکھتے ہیں، یہ بھی ہم کو نہیں مل پایا ہے، ایک بے معنی نام ہے، مہمل نام ہے. اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے اشال. اشال نام بہت سے لوگ رکھتے ہیں، اس کے معنی دے رکھے ہیں جنت کا پھول. کہیں سے کہیں تک لغات کے اندر ہم کو جنت کا پھول اشال کے معنی نہیں مل پائے ہیں، اس لیے یہ نام بھی مناسب نہیں ہے، مہمل بے معنی معلوم ہوتا ہے. ایک نام ہے زینش. زینش نام بہت سے لوگ رکھتے ہیں، یہ بھی ہم نے کافی تلاش کیا، تلاش بسیار کے باوجود یہ بھی نہیں مل پایا ہے، مہمل اور بے معنی نام معلوم ہوتا ہے. ایک نام آتا ہے یزرین. یزرین نام بہت سے لوگ رکھتے ہیں، یہ بھی بے معنی اور مہمل نام ہے، یہ نام بھی صحیح نہیں ہے. ایک نام ہے ازویرہ. ازویرہ نام بہت سے لوگ رکھتے ہیں، بہت سے لوگوں نے کمنٹس کے اندر پوچھا بھی ہے. ازویرہ جو لفظ ہے یہ بھی ہم نے کافی تلاش کیا، نہیں مل پایا ہے، بے معنی اور مہمل نام معلوم ہوتا ہے. ایک نام آتا ہے آبش. آبش یہ لفظ بھی ہم نے کافی تلاش کیا، تلاش کے باوجود یہ لفظ بھی ہم کو نہیں مل پایا ہے، یہ بھی ایک بے معنی مہمل نام معلوم ہوتا ہے، یہ نام بھی مناسب نہیں ہے. اور ایک نام ہمارے معاشرے میں رکھتے ہیں اقرا. یہ نام بہت زیادہ رکھا ہوا ہے، قرآن کریم سے استعمال ہوا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ فعل امر کا صیغہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا، خلق جس نے پیدا کیا، اقرا آپ پڑھیے. تو اقرا یہ فعل امر کا صیغہ ہے، اس میں حکم دیا جا رہا ہے، اور نام رکھنے کے لیے جو لفظ کا ہونا چاہیے وہ اسم ہونا چاہیے، اور یہ فعل ہے اور وہ بھی فعل امر ہے، تو لڑکی کے لیے نام بالکل مناسب نہیں ہے، اس لیے نام بھی نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو یہ تقریباً 50 نام تھے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رکھے جا رہے ہیں، لیکن معنی ان کے بالکل بھی اچھے نہیں بنتے، یا کوئی بے معنی نام ہوتے ہیں بہت سارے،
تو یہ نام ہم کو نہیں رکھنے چاہیے، کسی کے رکھے ہوئے ہیں اگر تو چینج کر لینا چاہیے۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو یا کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمارے ڈسکرپشن کے اندر وہاں پر دیکھیں گے انسٹاگرام کی آئی ڈی آپ کو ملے گی، آپ انسٹاگرام پہ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، اور کسی بھی تعلق سے کوئی بھی آپ کو پوچھنا ہو، کسی بھی نام کے تعلق سے ڈاؤٹ ہو یا ہماری انفارمیشن آپ کو غلط لگ رہی ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر، انشاءاللہ آپ کی پوری رہنمائی کی جائے گی۔ فقط واللہ اعلم۔